پیارے دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں گی اس کہانی کا عنوان ہے بھوت کی پہیلی۔ اس کہانی کے مرکزی کرداروں میں سب سے پہلے بھوت کی دادی، بادشاہ اور 3 سپاہی شامل ہیں۔ کسی ملک میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی فوج میں بہت سارے سپاہی تھے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو معمولی تنخواہ دیتا تھا، جس سے ان کا گزر بسر مشکل سے ہو پاتا تھا۔ ان میں 3 سپاہیوں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ پکڑے گئے تو انہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ تینوں وہاں سے بھاگ نکلے اور مکئی کے ایک کھیت میں پہنچ گئے۔ ایک سپاہی نے کہا، ہم یہاں چھپ سکتے ہیں، ہمیں یہاں کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ وہ مکئی کے کھیت میں چھپ گئے اور 2 دن وہاں چھپے رہے۔ جب بھوک کے مارے ان کا برا حال ہو گیا تو وہ کھانے کی تلاش میں کھیت سے باہر نکل آئے، جہاں اچانک ایک خوفناک ڈائناسور اڑتا ہوا آن پہنچا اور بولا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم سپاہی ہیں، ہمیں بہت کم تنخواہ ملتی تھی، اس لیے ہم بھاگ آئے ہیں۔ اگر ہم یہاں رہے تو بھوک سے مر جائیں گے اور اگر یہاں سے باہر نکلے تو پکڑے جائیں گے۔ ڈائناسورس نے کہا، میں تمہیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں 7 سال بعد میری غلامی کرنی ہوگی۔ تینوں سپاہیوں کو اس کی پیشکش قبول کرنی پڑی۔ اڑنے والے ڈائناسور نے انہیں پنجوں میں پکڑا اور ہوا میں اڑتا ہوا ایک دور دراز محفوظ جگہ پر لے گیا۔ وہ اڑنے والا ڈائناسور دراصل ایک بھوت تھا۔ اس نے انہیں ڈھیر سارا خزانہ دیا اور کہا، آج کے بعد تم تینوں شاہانہ زندگی بسر کرنا، لیکن جب 7 سال گزر جائیں گے تو میں تمہیں اپنا غلام بنا لوں گا۔ اڑنے والے ڈائناسور نے تینوں سپاہیوں سے معاہدے پر دستخط کروا لیے۔ جب وہ واپس لوٹنے لگا تو بولا، تمہیں اپنا غلام بنانے سے پہلے میں تم سے ایک پہیلی پوچھوں گا۔ اگر تم نے پہیلی کا جواب بتا دیا تو میں تمہیں فوراً آزاد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گیا۔ تینوں سپاہی عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، یہاں تک کہ 7 سال ختم ہونے کو آئے۔ اب وہ تینوں بہت پریشان اور افسردہ تھے کہ نہ جانے بھوت ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ایک دن تینوں ایک میدان میں آ کر بیٹھ گئے۔ ایک بوڑھی عورت وہاں سے گزری اور پوچھنے لگی، تم لوگ اداس کیوں ہو؟ تینوں سپاہیوں نے بتایا، ہم نے بھوت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اس کی غلامی کریں گے۔ اس کے بدلے میں بھوت نے 7 سال تک ہمیں بہت زیادہ سونا دیا تھا۔ اب 7 سال کا عرصہ ختم ہونے والا ہے اور وہ بھوت آ کر ہم سے ایک پہیلی پوچھے گا۔ اگر ہم نے پہیلی کا جواب نہ دے پائے تو وہ ہمیں اپنا غلام بنا لے گا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا، تم میں سے ایک آدمی جنگل میں موجود غار میں بنے گھر میں جائے، وہاں سے ضرور تمہیں مدد ملے گی۔ بوڑھی عورت کا مشورہ مان کر ایک سپاہی غار میں بنے گھر میں پہنچ گیا۔ وہ دراصل بھوت کا گھر تھا۔ وہاں اسے ایک بوڑھی عورت دکھائی دی جو بھوت کی دادی تھی۔ اس نے سپاہی سے پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ سپاہی نے بھوت کی دادی کو سب کچھ بتا دیا۔ بھوت کی دادی نے اس کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس نے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم یہاں چھپ جاؤ تاکہ تم سب کچھ سن سکو۔ آدھی رات کو جب بھوت آیا تو دادی نے اس کے لیے میز پر کھانا لگا دیا اور دونوں کھانا کھانے لگے۔ بھوت نے اپنی دادی کو بتایا کہ میں 3 سپاہیوں سے ایک ایسی پہیلی پوچھوں گا جو وہ کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ دادی کے پوچھنے پر بھوت نے دادی کو پہیلی سنائی اور اس کا جواب بھی بتا دیا۔ پتھر کے پیچھے چھپے ہوئے سپاہی نے دھیان سے ساری باتیں سن لیں۔ جب بھوت سونے کے لیے چلا گیا تو دادی نے سپاہی سے پوچھا کہ کیا تم نے سن لیا ہے؟ سپاہی بولا، جی ہاں، اور شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ کیسے بھوت کی دادی نے اس کی مدد کی ہے اور اسے جواب کا پتہ چل گیا ہے۔ تینوں بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں ایک سرائے میں چلے گئے۔ انہوں نے سرائے کے مالک کو اپنی کہانی سنائی۔ سرائے کا مالک ایک نہایت رحم دل شخص تھا۔ اس نے تینوں کو اپنے سرائے میں ٹھہرا لیا۔
تینوں سپاہیوں نے سرائے کے مالک کو بھی سونے کے سکے دیے۔ آخر 7 سال ختم ہونے کے بعد بھوت آیا اور کہنے لگا، اب تمہیں عمر بھر میرا غلام بن کر رہنا ہوگا، لیکن اگر تم یہ بتا دو گے کہ کون سا بھنا ہوا گوشت ملے گا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پہلا سپاہی بولا، سمندر کے شمال میں ایک بڑی مچھلی ہے، اس کا بھنا گوشت ہمیں کھانے کے لیے ملے گا۔ پہیلی کا جواب سن کر بھوت پریشان ہو گیا اور اس نے دوبارہ پوچھا، تمہارا چمچ کیسا ہوگا؟ دوسرے سپاہی نے جواب دیا، ویل مچھلی کی پسلی کی ہڈی ہمارا چمچ ہوگا۔ اس کے بعد بھوت نے پوچھا، اور تمہارا برتن کیسا ہوگا؟ تیسرا سپاہی بولا، گھوڑے کے کھور یعنی پاؤں ہمارے برتن ہوں گے۔ پہیلی کے صحیح جواب ملنے پر بھوت نے انہیں آزاد کر دیا اور واپس چلا گیا۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ میرے ننھے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو خود آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہ تینوں سپاہی اپنے اس ظالم بادشاہ کی قید سے نہ نکلتے جو ان پر ظلم کرتا تھا اور انہیں ان کے کام کی اجرت بھی پوری نہیں دیتا تھا، اگر اس کی قید سے نہ نکلتے تو وہ کبھی آزاد زندگی نہ گزار سکتے، اور اگر وہ وہاں سے نکل گئے اور ایک بھوت سے ان کی ملاقات ہو گئی اور وہ ایک اور مشکل میں پھنس گئے، لیکن انہوں نے بڑی سمجھداری اور بہادری کے ساتھ اس مشکل سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ڈھونڈ لیا، اور ہمت کرتے ہوئے اور دلیری کے ساتھ انہوں نے اس بھوت کی پہیلی کا جواب جاننے کے لیے کوشش کی، اور آخرکار انہیں جواب مل گیا۔ اور جب وہ جواب انہوں نے بھوت کو دے دیا تو ان کی پوری زندگی، آگے کی زندگی آزاد ہو گئی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیوں کی؟ کیونکہ انہوں نے خود بھی کوشش کی۔ ہمیں کوئی بھی کام آسان بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کوشش میں ہمیں کامیاب ضرور کرتے ہیں۔